صوفیاء جو ہیں اسلام میں جب یہ صوفیاء جو ہیں یہ کرتے ہیں مراقبہ وغیرہ، تو اس کو جو ہے وہ ایک تو کشف کا نام دیتے ہیں، اور میڈیٹیشن کا مطلب ہے مراقبہ، جس میں جو ہے آپ ایک ٹرانس میں چلے جاتے ہیں، اور جو کشف کشف جو ہے ہوتا ہے اس کو مینیفیسٹیشن ہوتی ہے، مینیفیسٹیشن بولتے اور ہیں. اس کی آپ وہ لوگوں کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، وہ عجیب عجیب حرکت کرتے ہیں. سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنات پر قبضہ دیا تھا، اور یہ معجزہ تھا. اگر کوئی شخص اس کے علاوہ یہ کہے کہ میں جنات کو پر ایسا ہی حکم چلا سکتا ہوں، اتھارٹی ایگزیکٹ کر سکتا ہوں، تو در حقیقت وہ شخص جھوٹا ہے. خالص توحید میں اللہ تعالیٰ سے نے قرآن مجید میں کہا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو ان کو بتائیں کہ میں قریب ہوں. جب انسان اپنی ذات سے ڈسکنیکٹ ہو کے تو کائنات میں اپنے وہ تصور کے مطابق مدغم ہونے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کا ایک تو جو اس کے دماغ میں جو کیمیکل بیلنس ہے وہ خراب ہو سکتا ہے، جو کنفیوژن اس کو ہیلوسینیشنز لا سکتی ہے، ڈر، خوف. میرے بہت سے فرینڈس ہیں جو کہ یوگا کرتے تھے، اور ان کو ایسے لگتا تھا کہ جیسے وہ پسیسڈ ہو گئے ہیں، یا ان کو بہت نیگیٹو فیلنگ آتی تھی. یہودی جو ہیں ان کے ہاں نمبرز کی بڑی ویلیو ہے. ہر نمبرز کو وہ کسی چیز کے ساتھ کورسپونڈ کرتے ہیں، کسی شرکیہ چیز کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. سب سے پہلے میرے ساتھ جو اسٹوڈیو میں مہمان ہیں رملہ لقمان، اینڈ آئی ایم دی پراؤڈ مدر. رملہ جو ہے وہ مسجد النبوی میں طالبہ ہے علم الدین کی، اور جب انہوں نے پاکستان میں وزٹ کیا تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ ہمارے ساتھ آپ ایک دو ریکارڈنگ ضرور کروائیے. آج کی ہم نے ایپیسوڈ کے لیے ایک بڑے انٹرسٹنگ ٹاپک کا انتخاب کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا 2-3 ہفتے پہلے ہم نے بات کی تھی شیطان کی عبادت پر، بال کی عبادت پر، اور ہم نے کہا تھا کہ اس کی ہمیں پریزنس اور نظر آتی ہے اپنی ڈیلی لائف کے اندر، اور کہاں کہاں پر شیاطین موجود ہیں اور ہم اس کو ریئلائز نہیں کرتے. حقیقت یہ ہے کہ کل پرسوں ایک خبر میرے سامنے سے گزری اور میرا بہت دل چاہا کہ ہم اس پر بات کریں. وہ خبر یہ تھی کہ 2024 میں دنیا کا امیر ترین آدمی اس وقت تھے نا، اب تو پھر کوئی اور ہو گئے، وہ بل گیٹس، $200 ارب کی ان کی ورتھ تھی نا، دولت کی. تو انہوں نے ویتنام کی کسی پہاڑی کے اوپر جا کے ایک ٹی میڈیٹیشن کی تھی. اچھا، اس ٹی میڈیٹیشن میں ان کے ساتھ ان کی فرینڈ تھی، گرل فرینڈ بھی تھی، پاولا ہرڈ ان کا نام تھا. اور یہ لوگ وہاں پہ گئے، ان کو پورا پروٹوکول ملا، بہت زبردست قسم کا جو وی آئی پی پروٹوکول ہوتا ہے. لیکن کیا ہوا کہ انہوں نے پھر وہاں پہ جا کے کچھ ایکسرسائزز کی، اور ایکسرسائزز کے بعد انہوں نے کامنٹ کیے کہ وہ میرے کندھوں میں اور میرے جو ہے نا کمر میں اور سب میں بہت لائٹ فیل کر رہی ہوں، اور مجھے بہت سکون محسوس ہو رہا ہے. تو اس کے ساتھ یہ احساس ہوا کہ یہ جو اسپریچول قسم کے ریٹریٹس ہیں یہ صرف مسلمانوں میں نہیں بلکہ غیر مسلموں میں بھی رائج ہیں. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ جب انسان ایک ٹاپک کو ٹچ کرتا ہے تو پھر عجیب عجیب چیزیں سامنے آتی ہیں. ہوا کیا کہ امان ہوٹلس، بہت بڑے معیار کے ہوٹلس ہیں، ان کی چین ہے پوری دنیا میں. انہوں نے کیا کیا کہ لانجیوٹی پاتھ ویز کے نام سے ایک پروگرام ترتیب دیا. اس پروگرام کے اندر انہوں نے 3 دن کی ایسی ہی ریٹریٹس جو ہیں وہ متعارف کروائیں. اچھا، اس میں بڑی مزے کی چیزیں ہوتی تھیں. وہ جو ہندوؤں کا وہ عبادت کا جو طریقہ ہے نا، پرایا نام، اور پھر ساؤنڈ تھراپی ہے، اور اس طرح سے میڈیٹیشن اور بہت کچھ 3 دن کے اندر وہ کرواتے ہیں. اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ عموماً دن کا آغاز جو ہے وہ فجر سے پہلے 3 بجے ہو جاتا ہے، اور شام 7 بجے تک جو ہے نا سو جانا ہوتا ہے. بالکل نو گیجٹس وغیرہ کچھ بھی نہیں. اور کیا ہے کہ آپ نے 3 دن ایسے کر کے تو ایک طرح سے ریجوینیٹڈ ہو کے تو آپ نے واپس اپنی دنیا میں جانا ہوتا ہے. تو میرا یہ دل چاہا کہ ہم اس پر بات کریں، اور ہم اس کو یہ دیکھیں کہ ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ جیسے کہ آج کل سمر بریک چل رہی ہے تو بہت سارے لوگ ناردرن ایریاز میں جا رہے ہیں، اور بہت ساری آرگنائزیشنز جو ہیں ہماری طرح کے اسلامک مائنڈڈ آرگنائزیشنز وہ ایسے پروگرام کو متعارف کروا رہے ہیں کہ آئیں چلیں چل کے اللہ کی جو ہے تخلیق کے دوران فطرت کے قریب ہو کر ہم اپنے آپ کو اسپریچولی ریہیبلیٹیٹ کریں. تو یہ جو اسپریچول ریہیبلیٹیشن ہے، اس کا جو ایک عجیب سا تصور ہمارے سامنے بنا کے پیش کیا جاتا ہے جو ادر دین اسلامک کی ابھی ہم بات نہیں کر رہے ہیں، اس کی ہم بات کریں گے. آج ہم اس پر بات کریں گے. تو در حقیقت ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو ٹیم میڈیٹیشن تھی وہ اللہ کے پاس پہنچنے کا ذریعہ تھا، یا پھر کیا ہے کہ وہ شیطان کا ایک فریب تھا. تو اس کا ہم جائزہ لیں گے، اور اس کی روشنی میں بہت ساری چیزوں کو ہم ذکر کریں گے جن کو ہم جانتے ہیں لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی. رملہ میرے ساتھ موجود ہیں. تو رملہ، آپ مجھے یہ بتائیے کہ
آپ نے ایک لفظ طاغوت کا بولا تھا. جی ٹھیک ہے, اور یہ بتائیے کہ وہ اس کو آپ ڈیفائن کریں گے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں, جبکہ جو کافر ہیں وہ عبد الطاغوت. اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو حکم دیا فاجتنبوا الطاغوت کہ تم جو ہے نا طاغوت سے اجتناب کرو. یہ طاغوت کیا چیز ہے؟ جزاکم اللہ خیرن فار ہیونگ می اینڈ اٹس سچ این انٹرسٹنگ ٹاپک جو کہ آج کل یوتھ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ آج کل ٹرینڈ کر رہا ہے ہر طرف فزیکل ایستھیٹکس اور اسپریچول اور فزیکل کو بہت امپورٹنس دی جا رہی ہے ویلنس کے حوالے سے. تو جب ہم سکون کی بات کرتے ہیں, روحانی سکون, تو روحانی سکون جو ہے وہ ہمیں صرف قرآن اور سنت سے ہی مل سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن میں کہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ہدایت اور شفا کے لیے نازل کیا ہے. تو لیکن ہر وہ ایسا طریقہ جو کہ قرآن اور سنت سے کے بغیر ہے, کے علاوہ ہے, وہ اسے ٹکرائے گا, اور شیطان اس کو باقاعدہ یوز کرتا ہے اللہ سے گمراہ کرنے, لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کرنے کے لیے. طاغوت ہر ایسی چیز کو کہتے ہیں جو کہ اللہ کی عبادت کے علاوہ ہو. اس کی 5 قسمیں ہیں, والطواغیت کثیرہ ورؤوسہم خمسہ, اور اس کے جو ہیں 5 رئیس ہیں. جو سب سے پہلے نمبر پہ آ رہتا ہے وہ شیطان ہے. شیطان جو ہے اس کی عبادت کرنا, ٹھیک ہے. شیطان ابلیس لعنہ اللہ. نمبر 2 آ جاتا ہے ایسے حکام آ جاتے ہیں جو کہ ایسے لاز سیٹ کرتے ہیں جو اللہ کے نازل کردہ احکام نہیں ہیں. Exactly. Either they are judges or they are the lawmakers. Yes, but judges کو ہم تھرڈ پہ لے آتے ہیں. اس میں حکام کو ہم پہلے کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس سب سے زیادہ ٹاپ اتھارٹی ہوتی ہے نا اللہ کے بعد. اس کے بعد جو ہے وہ ججز آ گئے جو کہ لوگوں میں فیصلہ کرتے ہیں لیکن اللہ کے احکام کے علاوہ کرتے ہیں. اور پھر نمبر 4 پہ جو ہے, جو کہ ہمارے ٹاپک سے سب سے زیادہ لنکڈ ہے, وہ یہ ہے کہ جو ایسا بندہ, ہر وہ بندہ جو کہتا ہے کہ مجھے غیر مرئی دنیا کا پتہ ہے یا مجھے غیب کا علم پتہ ہے اور میں آپ کے فیوچر کو بھی بتا سکتا ہوں, میں جنات کو قابو کر سکتا ہوں, تو یہ جو ہے نا ایسا بندہ جھوٹا ہے. اور وہ کلیم کرتا ہے کہ میں جنات کو قابو کر سکتا ہوں, لیکن وہ جو ہے نا وہ بھی طاغوت ہے. اور اس کے بعد جو نمبر 5 پہ آ جاتا ہے وہ ہے ومن عبد بہ وہو راض, کہ اللہ کے علاوہ جس چیز کی جائے اس کی عبادت کی جائے یا جس کسی کہ مجھے لوگوں نے خدا بنا لیا, مرشد بنا لیا, پیر اس کی بھی عبادت کی جائے اور کسی بھی چیز کی عبادت کی جائے اللہ کے علاوہ. بیسکلی شیطان کا ہتھیار تو یہی ہے نا کہ اللہ کی عبادت نہ ہو. اس میں جو ہے کوئی بھی چیز آ سکتی ہے, اس میں بت آ سکتے ہیں, وسیلے آ سکتے ہیں, کوئی بھی چیز آ سکتی ہے. اچھا رملہ, آپ نے وسیلہ کا ایک لفظ بولا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جب بھی ہم اس طرح کی چیزوں کا سنتے ہیں تو اس میں ایک میڈیمز کا ذکر ضرور آتا ہے. جب ہم چھوٹے تھے تو ہم بڑے متاثر ہوتی تھی, مجھے یہ ٹیلیپتھی, پھر ہپنوٹزم, اور پھر اس کے بعد جو ہے نا فوکس کو کیسے بڑھانا ہے, اس پر جو ہے نا ایکسرسائزز کہ آپ نے جناب روزانہ کے 5 منٹ کے جتنا بھی آپ چاہیں اس کو کرنا ہے. آپ نے یہ امیجن کرنا ہے کہ آپ توانائی کو, انرجی کو اندر لے رہے ہیں, یہ نیلے رنگ کی روشنی ہے, یہ فلاں فلاں, تو اس طرح سے کر کے. اچھا پھر ہم یہ بھی سنتے تھے, ہمیں یہ بھی لگتا تھا کہ جنات کو کیسے قابو کیا جا سکتا ہے, اس کے لیے چلے کاٹنے. اچھا اس کے اندر لیکن یہ بھی ہم سنتے تھے کہ جی فلاں بندے کا چلہ غلط ہو گیا تو وہ پاگل ہو گیا, یہ بھی باتیں ہم سنتے تھے. اچھا ان چیزوں پہ پیراسائیکالوجی کس کو اچھی نہیں لگتی, اور بچپن میں ہر ایک کا دل چاہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی 1-2 جن یا فرشتے ہمارے قابو آ جائے اور ان سے ہم سارے اپنے ایگزامز اور ہر سارے کام ہم اس میں ٹیلیپیتھی بھی آ جاتا ہے, ٹیلیپیتھی بھی آ جاتی ہے, اور ہپنوٹزم بھی آ جاتا ہے. ایگزیکٹلی کتنا مزے کا یہ ایک آئیڈیا ہے کہ آپ کسی بندے پہ اتنا انفلوئنس کرو کہ واٹ ایور یو ٹیل ہم ہی ڈز اٹ, ٹھیک ہے نا. تو ہم یہ باتیں پڑھتے تھے. اچھا اس کے بعد جب تھوڑے سے بڑے ہوئے اور دماغ جو ہے نا یعنی ریسرچ کرنے کی کوشش کی, تو آپ دیکھیے کہ ڈارک سائیکالوجی کا ایک بہت امپورٹنٹ جو ٹاپک ہے وہ ہے سلوا میتھڈ, ٹھیک ہے. تو سلوا میتھڈ جو ہے نا یہ در حقیقت 1960s میں ایک آدمی نے ڈیولپ کیا تھا. اچھا اس سلوا میتھڈ کو بہت سائنٹیفک کہہ کے پیش کیا جاتا ہے کہ دس از ٹوٹلی سائنٹیفک. تو ذرا آپ مجھے بتائیں گی کہ آپ اس کو کیسے آپ کو سمجھ آئی ہے,
اس میتھڈ کی؟ جی، سائنسی تحقیق کے مطابق سلوا میتھڈ جو ہے نا، اس میں آپ نے بیسکلی کرنا یہ ہے کہ آپ نے ایک ایسے کمرے میں بیٹھنا ہے جہاں پہ بالکل سکوت ہے، یعنی خاموشی ہے بالکل، اور آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ ڈیپ بریدنگ کریں. تو اور آپ نے اپنے جو ہے پٹھوں کو اور ساری باڈی کو ریلیکس کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے یہ شروع میں آپ نے کرنا ہے، آنکھیں بند کرنی ہے، گہری سانسیں لینی ہیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے نا سلوا میتھڈ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ الکوہول اسٹیٹ، ایک الکوہول اسٹیٹ بھی ہے جس میں آپ نے اپنی آنکھوں کو بالکل اوپر تک لے کر جانا ہے، اور پھر اس میں جو ہے آپ نے فوکس کرنا ہے، ایک اپنی امیجنیشن میں ایک دائرے کے اوپر فوکس کرنا ہے، اور اس میں اپنی ساری جو مسائل ہیں یا جس سے بھی جو بھی مسائل کا آپ شکار ہیں، اور اس کے اوپر جو آپ نے فوکس کرنا ہے اور سمجھنا ہے کہ میرے یہ جو ہے نا جا رہے ہیں، تو اس سے آپ کو سکون ملے گا. تو سلوا میتھڈ کے مطابق یہ ہوتا ہے کہ آپ کی برین ویوز ہوتی ہیں، الفا برین ویو ہوتی ہے اور تھیٹا برین ویو ہوتی ہے. تو اگر آپ جو ہے اپنے مائنڈ کو پریکٹس سے الفا اسٹیٹ میں لے کر آئیں، تو پھر جو ہے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ اپنے جو فزیکل اسٹیٹ ہے اس سے آپ ڈسکنیکٹ کر لیتے ہیں اپنے آپ کو، اور آپ جو ہے نا وہ ایک اپنی اس امیجنیشن سے جو کائناتی دائرہ ہے نا جس کے اوپر آپ مرکوز کر رہے تھے اپنے آپ کو، تو اس میں آپ داخل ہو جاتے ہیں. لیکن یہ پریکٹس سے آتا ہے. تو سائنس میں ہے کہ اس کی ہے، لیکن اس میں سلوا میتھڈ میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ اس میں پھر ٹیلیپیتھی بھی دوسروں کی تھاٹس پڑھ سکتے ہیں، اور آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں، کچھ اس طرح کا آپ کا ہے. آئی کیو بڑھ جاتا ہے، آپ کا آئی کیو بڑھ جاتا آپ ہے. کی میموری بڑی تیز ہو ایگزیکٹلی. جاتی ہے. تو سلوا میتھڈ کے مطابق یہ ہوتا ہے کہ آپ کی برین ویوز ہوتی ہیں، الفا برین ویو ہوتی ہے اور تھیٹا برین ویو ہوتی ہے. تو اگر آپ جو ہے اپنے مائنڈ کو پریکٹس سے الفا اسٹیٹ میں لے کر آئیں، تو پھر جو ہے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ اپنے جو فزیکل اسٹیٹ ہے اس سے آپ ڈسکنیکٹ کر لیتے ہیں اپنے آپ کو، اور آپ جو ہے نا وہ ایک اپنی اس امیجنیشن سے جو کائناتی دائرہ ہے نا جس کے اوپر آپ مرکوز کر رہے تھے اپنے آپ کو، تو اس میں آپ داخل ہو جاتے ہیں. لیکن یہ پریکٹس سے آتا ہے. تو سائنس میں ہے کہ اس کی ہے، لیکن اس میں سلوا میتھڈ میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ اس میں پھر ٹیلیپیتھی بھی دوسروں کی تھاٹس پڑھ سکتے ہیں، اور آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں، کچھ اس طرح کا آپ ہے. کا آئی کیو بڑھ جاتا ہے، آپ کا آئی کیو بڑھ جاتا ہے. آپ کی میموری بڑی تیز ہو ایگزیکٹلی. جاتی ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے اسلام میں کہ یہ تو رد ہے، کوئی بندہ جو ہے وہ انسین نہیں کر سکتا. جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہہ دیجئے کہ کوئی غیب کا علم نہیں جانتا سوائے اللہ کے. تو اور سائنس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ جو فیوچر پریڈکشن ہے، سائنس کہتی ہے کہ یہ جعلی سائنس ہے، یعنی سیوڈو سائنس ہے، اس کی کوئی بیسس نہیں ہے. لیکن سائنس یہ تھوڑا بہت کہتی ہے کہ یس آپ کی جو فوکس وہ امپروو ہو جاتا ہے اس سے، کیونکہ آپ پریکٹس کرتے ہیں. یعنی دیکھ لیجیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں اتنی سادہ نہیں ہیں جتنی کہ ہمیں سادہ دکھائی جاتی ہیں. اور جیسے کہ ابھی آپ نے ذکر کیا تھا نا کہ جنات کے اوپر کوئی قابو نہیں کر سکتا، تو یہ چیز اس لحاظ سے بڑی مجھے سمجھ آتی ہے امپورٹنٹ، کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنات پر قبضہ دیا تھا، اور یہ معجزہ تھا. ٹھیک ہے، یہ ان کے ساتھ خاص بات تھی. اگر کوئی شخص اس کے علاوہ یہ کہے کہ میں جنات کو پر ایسا ہی حکم چلا سکتا ہوں، اتھارٹی ایگزیکٹ کر سکتا ہوں، تو در حقیقت وہ شخص جھوٹا ہے. اچھا، اب جب آپ جنات کے ساتھ پھر پیکٹ کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے، شیطان کے ساتھ پیکٹ کرتے ہیں، تو پھر وہ جنات کو کچھ کو آپ کے ساتھ وہ لگا دیتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ کے لیے غلام کی طرح کام کرتے ہیں، بلکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے لیے بھی کام کرتے ہیں اور آپ سے کام بھی لیتے ہیں، آپ سے برے کام کرواتے ہیں اور آپ کے کو بھی کچھ نہ کچھ کام کر کے دیتے ہیں جن میں نقصان زیادہ ہوتا ہے اور فائدہ کم ہوتا ہے. جہاں تک سلوا میتھڈ کا تعلق ہے، یہ کوئی اتنی راکٹ سائنس نہیں ہے. ہمارا دماغ جب نو سلیپ بٹ ریسٹ اس میں آتا ہے، اسٹیٹ میں آتا ہے، تو ہمارے دماغ کی جو ہے نا جو اس کا لرننگ جو ہے نا وہ فاسٹ ہو جاتی ہے، اس کو زیادہ اس کو ایبزارب کرتا ہے. اور اس کو جو ہے نا پریکٹس کے ساتھ انکریز بھی کیا جا سکتا ہے. جن لوگوں کی پرابلم ہوتی ہے ہائپر ایکٹیویٹی، یا جن لوگوں کے پاس ADHD وغیرہ کے جو آپ
ڈس آرڈر کا جو لوگ شکار ہوتے ہیں ان کو یہ چیزیں بہت فائدہ دیتی ہیں. لیکن ان چیزوں کو بالکل اس کی فاؤنڈیشن سے الگ کر کے یہ سمجھنا کہ سم تھنگ ٹو ڈو ود غیب اور یعنی ان سین سپر پاورز آ جائیں گی, یہ غلط ہے. ہپنوٹزم میں بھی آپ دیکھ لیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہپنوٹزم میں جو اگلے انسان کو ہم بالکل ہپنوٹائز کر دیں گے اور ہم اس سے وہ کروا لیں گے جو کہ وہ نہیں کرنا چاہتا ہے, تو یہ رانگ ہے. کیونکہ ہپنوٹزم کا بھی اتنا ہی اثر ہوتا ہے, بس ایک سرفیس لیول پہ تھوڑا سا اثر ہوتا ہے, جس میں وقتی طور پر آپ اس کو سجیشنس دیتے ہیں اور اس طرح سے ان کی پھر ہیلپ ہوتی ہے. لیکن اتنا ڈیپ میں اس کی کوئی حقیقت بھی نہیں ہے سائنس کے حوالے سے. اچھا, کچھ 2-4 ٹرمز ہمارے پاس ایسی ہیں جن کو ذرا تھوڑا سا ہم سائنس کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے میڈیٹیشن ہے, ٹھیک ہے نا. آپ کو جو لوگ بھی یوگا کے لیے وہ کر رہے ہیں, آپ کو اپنی کورس میں داخلہ لینے کے لیے رجسٹر ہونے کے لیے بلا رہے ہیں, یا ریکی جو ہے وہ جو جاپانیز ٹیکنیک ہے کہ اپنے ہاتھوں کے ذریعے جو ہے نا انرجی کو ٹرانسفر کرنا, یہ سب جو لوگ ہیں یہ آپ کو کیا کرتے ہیں کہ اس میں لازماً وہ میڈیٹیشن کا نام لیتے ہیں. اچھا, میڈیٹیشن جو ہے نا یہ انسان کے جسم کو اور اس کو جو ہے نا دماغ کو پرسکون کرتی ہے. تو جو مراقبہ ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ایک تو انسان کو ریلیکس کرتا ہے, دوسری بات ہے کہ مراقبہ جو ہے انسان کی لرننگ کو اچھا کرتا ہے. جو سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کے ساتھ کنیکٹ ہو کے تو اپنے ساتھ بات چیت کر سکتا ہے, اپنے آپ کو جیسے دوسروں کو ہپنوٹک سجیشنز دی جاتی ہیں اپنے آپ کو بھی ہپنوٹک سجیشنز دی جا سکتی ہیں. اگر کسی طرح ہم جو بریو ویو ہے الفا, اس کے اندر کسی طرح سے ہم اپنے آپ کو لے جا سکیں, جو کہ کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے. عموماً جب آپ کو بھی نیند آ رہی ہوتی ہے تو آپ اس سٹیج میں ہوتے ہیں, اور عموماً جب آپ جاگنے سے پہلے جس میں آپ نے اصل میں آنکھیں نہیں کھولی ہوتی ہیں لیکن آپ کو پتہ چلنے لگ جاتا ہے کہ آس پاس کیا ہوتا ہے, یہ وہی والی اسٹیٹ ہوتی ہے. یہ وہی والی اسٹیٹ ہوتی ہے. اور اس میں جو ہے آپ نے ویڈیوز میں بھی اس کی مینیفیسٹیشن دیکھی ہوگی. صوفیاء جو ہیں اسلام میں جب یہ صوفیاء جو ہیں کرتے ہیں مراقبہ وغیرہ, تو اس کو جو ہے وہ ایک تو کشف کا نام دیتے ہیں, اور میڈیٹیشن کا مطلب ہے مراقبہ, جس میں جو ہے آپ ایک ٹرانس میں چلے جاتے ہیں, اور کشف جو ہے مینیفیسٹیشن ہوتی ہے, اور اس کی آپ وہ لوگوں کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں, وہ عجیب عجیب حرکت کرتے ہیں, لیکن وہ پیرا ایکٹیویٹی لگتی ہے, وہ نارمل ایکٹیویٹی نہیں لگتی. وہ اس وجہ سے کہ پھر جب آپ ٹرانس میں جاتے ہیں اور اپنے آپ کو اس طرح سے اس اسٹیٹ سے ڈسکنیکٹ کرتے ہیں, تو وہ آپ کے لیے انہیلدی ہوتی ہے, کیونکہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں تہجد اور نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے, اور جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء اور جو اسلاف تھے وہ ایمان کی حلاوت کو پہنچ چکے تھے, اس لیے وہ راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے, نماز پڑھتے تھے اور قرآن پڑھتے تھے, اور اس طرح سے وہ جو ہے اپنے آپ کو سکون دیتے تھے اور تعلق کے ساتھ بڑھا دیتے تھے. لیکن اگر آپ جو ہے وہ اس اسٹیٹ میں چلے جاتے ہیں تو آپ کا پھر جو آپ کو اپنے باڈی پہ بھی کنٹرول نہیں رہتا, پھر آپ جو ہے وہ ایک ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ جیسے ڈسکو ہو رہا ہے یا ڈانس ہو رہا ہے, جو کہ نارمل نہیں لگتا. ایک آپ کو بتاؤں کہ جو لوگ موت کے خوف میں مبتلا ہوتے ہیں ان سے بھی مراقبہ کروایا جاتا ہے. اس میں وہ کیا کرتے ہیں کہ مراقبہ کے اندر وہ آپ کو اس طرح کے سجیشنز دیتے ہیں کہ آپ موت کو قبول کریں, ٹھیک ہے, یعنی جو ڈسٹرکشن جو آنے والا ٹائم ہے اس کے لیے آپ کے اندر ایکسیپٹنس پیدا ہو. اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے, اور جو ہے نا جو لوگ عموماً ٹراماٹائزڈ وغیرہ ہوتے ہیں ان کو ان چیزوں سے فائدہ ہوتا ہے. اچھا, ایک اور چیز ہے, اور وہ پتہ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں ذکر کی محفلیں. جی, اور وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک محفل ہوتی ہے, اور یہ مسلمان صوفیاء کے ہاں بھی بہت زیادہ ہے کہ جی ہماری اللہ کی جو محفل ہے نا وہ ہم برپا کرنے لگیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ سارے کے سارے لوگ بیٹھ کے ایک اجتماعی عبادت کرتے ہیں, اور اس کے اندر اللہ کا نام یا کوئی بھی اللہ کا نام یا اس طرح سے چیز لے کے تو اس کو اس طرح سے ردم میں پڑھنے لگ جاتے ہیں کہ وہ ایک ٹرانس کی اسٹیٹ میں آ جاتے ہیں نا, ٹھیک ہے. اور وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی جو اس وقت کی جو پریزنٹ حالت ہوتی ہے نا وہ اس سے نکل جاتے ہیں. اچھا, یہ عموماً عرس وغیرہ پر اگر آپ کبھی جائیں نا تو وہاں پہ آپ کو لوگ ملتے ہیں جن کو کہتے ہیں جی حال پڑ گیا اس بندے کو, یعنی یہ جو اس کی جو مائنڈ فلنس ہے اسے نکل کے کسی اور دنیا وجد میں آ گیا نا, جیسے ٹرانس میں ایگزیکٹلی آ گیا. تو آئے ذرا تھوڑی سی ہم ذرا دیکھتے ہیں, ان کو کمپیریزن کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ جو یوگا اور جو ریکی اور جو مراقبہ اس کی حقیقت کیا ہے. جی, سب سے پہلے تو دیکھیں نا, آپ دیکھیں کہ عموماً یوگی جو ہے نا وہ آپ کو ہندو نظر آتے ہیں یا آپ کو بدھسٹ نظر آتے ہیں. تو ہندو اور بدھسٹ جو ہے ان کا تو عقیدہ پہلے ہی سب کو پتہ ہے کہ ٹھیک
نہیں ہے، کم از کم ہمارے اسلامی عقیدے کے ساتھ جو ہے نا جی بالکل وہ پوری طرح سے وہ جو ہے وہ ٹکراتا ہے، یعنی ہم اس کو مسلمان ہوتے ہوئے اس عقیدے کو قبول نہیں کر سکتے۔ اچھا ریکی کی آپ بات کرتے ہیں تو ریکی میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ریکی میں کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو کہتے ہیں کہ کائنات کی انرجی، اگین دوبارہ وہ اپنی الفا سٹیٹ میں جا کے تو کائنات کی انرجی کو ایبزارب کرے اور اس کے بعد اس کو ٹرانسفر منتقل کر لیں۔ ہاں ہوتا کیا ہے کہ اس چکر میں وہ شیاطین اور جنات میڈیمز ان کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب ذرا یہ دیکھیں آپ کہ ایک ہمارے پاس لفظ ہے چینلنگ، جی ٹھیک ہے نا، وہ جو میڈیمز، چینلنگ ٹھیک ہے ایگزیکٹلی، نا، ہاں شیاطین اور جنات کو بلانا جی وغیرہ، ٹھیک ہے نا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے مقابلے میں دعا اور ذکر عطا فرمایا ہے۔ اس کے بعد پھر کیا ہے کہ انرجی ہیلنگ، چینلنگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنا جو اپنی جو انرجی ہے وہ دوسرے میں منتقل کرتے ہیں نا، تو یہ چینلنگ ہے، ہو گیا۔ تو یہ جو ہے یہ ٹکراتا ہے اسلام سے کہ آپ کیسے انرجی جو ہے وہ دوسرے کو منتقل کر لیتے ہیں یا آپ کیسے کنڈکٹ کروا سکتے ہیں۔ تو وہ اپنے آپ کو جو ایسے نا کہتے ہیں کہ ہم میڈیمز ہیں، جیسے کہ کفار مکہ جو ہے وہ بھی کہتے تھے نا کہ ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے الا لیقربونا الی اللہ زلفی ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر ہم ان کو جو ہے اپنا ایک وسیلہ بنا کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اصل میں۔ یہ بالکل آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے۔ جو شیطان ہے نا جی اس کا سب سے بڑا جو انسان کو دھوکا ہے اور جو خالص توحید کو شرک سے الگ کرتا ہے، اور وہ کیا چیز ہے کہ انسان کو شیطان یہ کہتا ہے کہ نہیں تم اللہ تک ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے، ٹھیک ہے، تمہیں کوئی نہ کوئی میڈیم اختیار کرنا ہے۔ چلیں جو غیر مسلم ہے، جیسے ہم نے یوگا والوں کی بات کر لی، ہم نے ریکی والوں کی بات کر لی، جو مسلمان ہیں وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں چلے جی ہمارا مرشد ہے، ٹھیک ہے، وہ مرشد ہمارے لیے مینٹور ہے۔ اچھا لیکن پریکٹیکلی وہ مینٹور نہیں ہوتا، پریکٹیکلی کیا ہوتا ہے کہ وہ پورے کے پورے اس پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اور اس کو وسیلہ بناتے ہیں۔ کئی مسلمان کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو وسیلہ بنایا جائے۔ اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں، جیسے سوری ٹو انٹرپٹ یو لٹل بٹ، لیکن میں الیبوریٹ کرنا چاہوں گی اور اس کو لنک کرنا چاہوں گی، وہ جو 5ویں ہماری قسم ہے نا شیطان کی، طاغوت کی، اس میں یہی ہے نا کہ شیطان راضی ہوتا ہے کسی کی بھی ورشپ ہو جائے اللہ کے علاوہ تو وہ راضی ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو وسیلے ہوتے ہیں یہ پھر ان کی عبادت کا مرکز، یہ عبادت مرکز بن جاتے ہیں نا۔ جیسے عیسائیوں میں بھی یہی ہے نا کہ ان کے پادری جو ہیں وہ ان کے خدا بن جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اللہ سے بات کریں گے، تم ساری کنفیشنز ہمارے سامنے کر لو، ہم تمہیں پاک کر دیں گے، اس سے تمہیں پاک کروا دیں گے، یہ کر دیں گے، ایگزیکٹلی۔ اچھا تو یہ جو ہے نا، یہ میں دوبارہ اس بات کے اوپر آؤں گی کہ خالص توحید میں اللہ تعالیٰ سے نے قرآن مجید میں کہا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو ان کو بتائیں کہ میں قریب ہوں۔ اچھا، اور یہ کہ وہ مجھے بلائیں، ٹھیک ہے، ادعونی استجب لکم۔ جس اصل پوائنٹ ہے جیسا کہ میں کہہ رہی تھی کہ توحید کے اندر اور شرک، خواہ وہ اسلام کے اندر موجود فرقوں میں ہو اور خواہ وہ دوسرے مذاہب میں، اس میں ایک بنیادی فرق ہے کہ توحید اللہ کا انسان کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق کا نام ہے۔ وسیلہ قرآن مجید میں جہاں پہ بھی استعمال ہوا ہے لفظ، وہاں پہ نیک اعمال کا وسیلہ ہے جو اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ وسیلے کے اندر یہ سوال عموماً لوگ پوچھتے ہیں نا، اللہ نے اپنے انبیاء کو بھی داخل نہیں کیا، ٹھیک ہے، انبیاء بھی اگر داخل ہوتے ہیں تو وہ اپنی دعا کے ذریعے داخل ہوتے ہیں کہ وہ اس انسان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اس کی وجہ اب آپ کو یہاں پہ سمجھ آ رہی ہوگی کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے وسیلے کا نام لے کے کسی ایک میڈیم کو اجازت دے دیں تو پھر اس کے بعد اللہ کے ساتھ تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر وہ جیسے آپ نے کہا نا کہ فمن عبد فہو راض، کہ اس کے بعد پھر انسان اس کو اللہ کی جگہ پہ اس کو معبود بنا لیتا ہے، اور وہ بھی بڑا خوش ہوتا ہے کہ واہ بھائی واہ، میری تو بڑی بات ہو گئی، مجھے جو ہے نا لوگوں نے خدا کا درجہ دے دیا، میں نے حلال کو حرام کر دیا، حرام کو حلال کر دیا، اور جو ہے نا لوگ اپنی بہنیں بیٹیاں میرے سامنے لا کے پیش کر رہے ہیں اور اپنی اتنی ہارڈ اینڈ کمائی جو ہے وہ میرے سامنے نذرانوں میں دے رہے ہیں۔ ریکی پریکٹیشنرز جو ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ ان کا کام یہی ہوتا ہے نا کہ انرجی کو منتقل کرتے ہیں۔ تو ایک ریکی پریکٹیشنر جو ہے اس نے اپنا باقاعدہ پورا تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ وہ اس نے پہلے یوگا سیکھا اور یوگا میں جو ہے اسپیسیفک سمبلس اس کو سکھائے گئے اور ایون منتر سکھائے گئے، ورد سکھائے گئے۔ تو عام طور پہ جو ہم جو سمبلس دیکھتے ہیں، نشانات یا شیاطین کے، وہ اسپیسیفک ہیں، وہ آپ لوگوں نے بھی بہت دفعہ دیکھے ہوں گے اس طرح سے، اور پھر اور ہاتھوں کا اس طرح سے کرنا اور اس طرح سے بھی کرنا، ایگزیکٹلی۔ ایون ورزش میں بھی جو ہے آپ اس طرح سے کرتے ہیں۔ اچھا یوگا میں یہ والے یوگا میں بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔
تو اس میں جو ہے پھر جب اس نے ایک مریض کے اوپر یہ سارے انرجی منتقل کرنے کی کوشش کی تو کیا ہوا کہ وہ جو مریض ہے اس کے اوپر بہت نگیٹو اثر ہوا. تو پھر اس نے جو ہے نا وہ اس کو پتہ چلا کہ اور اس نے جو ہے اپنی پریکٹس کے دوران عجیب سا ایکسپیرئنس اس کا رہا. اس کو لگا کہ جیسے یہ انرجی جو ہے نا یہ نیگیٹو ہے, یہ پازیٹیو نہیں ہے. تو اس نے جو ہے پھر یہ سنا کہ یہ جو سارے ورد اور منتر اور جو سمبلز ہیں یعنی نشانات ہیں یہ اصل میں شیطان کے ہیں. تو پھر جب اس کو ان چیزوں کا علم ہوا اور ایکسپیرینس ہوا تو پھر اس نے جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا. اچھا آپ یہ دیکھیں کہ عموماً آپ نے سنا ہوگا کہ جو تعویذ وغیرہ ہوتے ہیں نا تو وہ جو تعویذ لکھنے والا آپ کو ایک ہی بات کہتا ہے کہ آپ نے تعویذ کو کھولنا نہیں ہے. جی یہی وجہ آپ نے دیکھا اس کو چمڑے میں سیا ہوتا ہے, لوگوں نے پہنا ہوتا ہے. اچھا کبھی کبھار اگر وہ کسی کو تعویذ کھولنے کا موقع مل جائے نا تو وہ ایک بڑا ٹائٹلی فولڈڈ کاغذ ہوتا ہے. جب اس کو کھولا جاتا ہے اس کے اندر عجیب عجیب سے نمبرز ہوتے ہیں, اللہ کا بھی نام ہوتا ہے کہ یہ کوئی قرآن مجید کے عربی کے الفاظ ہوتے ہیں لیکن کئی دفعہ بڑے عجیب عجیب نام ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر یہ وہ شیطان کے چیلوں کو آتے ہیں اور وہ سمبلز کے ذریعے نمبرز کے ذریعے ایگزیکٹلی نمبرز کے ذریعے. اور یہودی جو ہیں ان کے ہاں نمبرز کی بڑی ویلیو ہے. ہر نمبرز کو وہ کسی چیز کے ساتھ کورسپونڈ کرتے ہیں, کسی شرکیہ چیز کے ساتھ. تو اس طرح سے اور وہ ایسے تعویذ میں ایسے سمبلز ہوتے ہیں جو کہ لگتے تو یہ ہیں کہ قرآن سے لیے گئے ہیں لیکن وہ قرآن نہیں ہوتا. جہاں تک انرجی کا تعلق ہے ٹھیک ہے نا, جو ہمارے دین نے انرجی کی بات بتائی ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے انسان کے لیے پھر ہم اس کو نور بنا دیتے ہیں. جی یہاں سے نور سے مراد پاک انرجی ہے جو اللہ کی عبادت کے ساتھ ہوتی ہے اور دیکھیے جو قرآن کی تلاوت سے بھی آتی ہے. اور لیکن جب آپ میوزک سنیں تو آپ کے دل پہ ایک ڈارک اثر جو ہے وہ چھوڑتا ہے میوزک. جیسے کہ ہم نے اپنی کتاب تلبیس ابلیس میں بھی دیکھا تھا, یا امام ابن القیم رحمہ اللہ کی اسرار الصلاح سیکرٹس آف صلاح جو ہے ان کی کتاب میں انہوں نے یہ واضح طور پہ صلاح کا قرآن کا میوزک کے ساتھ کمپیریزن کیا ہے. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ میوزک جو ہے ایک بہت ڈارک افیکٹ چھوڑتا ہے ایک بندے کے دل پر. تو جو یہ نیگیٹو انرجی ہے جو کہ آپ کو فیل ہوتی ہے اور ایک جو بندہ ہے جو اسلام کے زیادہ قریب ہوتا ہے اس کو سب سے زیادہ فیل ہوتی ہے. تو یہ جو ہے نا یہ انرجی یہاں پہ ایک بندہ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ سکتا ہے. وہ جب قرآن کو سنے تو اتنا کامنگ اور سودنگ اس کے اوپر اثر ہوتا ہے, اور جب وہ میوزک کو سنتا ہے تو اتنا ڈارک اثر ہوتا ہے جو کہ شاید وہ اس وقت ریئلائز نہ بھی کرے, اور جیسے ہی وہ ٹرن آف کرتا ہے تو اس کو ایک دم سے پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ کتنا زیادہ فرق ہے. ابھی ہم بات کر رہے تھے نا کہ میڈیٹیشن کی, ہم اس کی جو سائنسی حقیقت کیا ہے. میں آپ کو صحیح بات بتاؤں کہ میڈیٹیشن کے ایسا مت سمجھیں کہ یہ سائنس بھی کہتی ہے یہ آل کریکٹ ہے. ابھی ہم دین کی طرف آتے ہیں. آپ کو یہ میں بتاؤں کہ اگر آپ کسی طرح ڈسولوشن آف ایگو کی طرف آ جائیں, جس پہ عموماً صوفیہ یا اس طرح کے جو ہے نا مراقبے آپ کو لے کے جاتے ہیں نا, جس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ انسان بیسیکلی ڈسولیشن آف ایگو جو ہے وہ اپنے اسٹیٹ کو ڈسکنیکٹ کرنا ہے نا, اور اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کر کے ان کے کائنات سے رابطہ قائم کرنا, مدغم ہو جانا, نیلی روشنیاں لے لینا, یا سمپلیفائڈ ورڈز میں جو ہے سمپل ورڈز میں یہ ٹرانس یا وجد کو کہہ سکتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ براؤن یونیورسٹی میں ہونے والی ایک جو تحقیق تھی, ڈاکٹر برٹن نے یہ تحقیق کی تھی, اور انہوں نے کہا کہ جو ہوتا ہے نا میڈیٹیشن بڑے آرام سے غلط بھی ہو سکتا ہے. اور وہ کیسے غلط ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ اس کے اثرات 6 مہینے سے لے کے 20 سال تک بھی رہ سکتے ہیں. جیسے میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا نا, ہم نے سنا کہ چلا فیل ہو گیا تو بندہ پاگل ہو گیا وغیرہ وغیرہ. اچھا یہ جو میڈیٹیشن ہے, ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہوتا کیا ہے کہ یہ انسان کو, جب انسان اپنی ذات سے ڈسکنیکٹ ہو کے تو کائنات میں اپنے وہ تصور کے مطابق مدغم ہونے کی کوشش کرتا ہے, تو اس کا ایک تو جو اس کے دماغ میں جو کیمیکل بیلنس ہے وہ خراب ہو سکتا ہے, جو کنفیوژن اس کو ہیلوسینیشنز لا سکتی ہے, ڈر خوف اور جو ہے نا ٹراماٹائز کر سکتی ہے. چلیے یہ تو سائنٹیفک بات ہو گئی. اب آئیے تھوڑی سی اس کو دین کی طریقے کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, جہاں پر آپ اپنے ذہن کو اوپن کر دیتے ہو کہ جی مجھے کائنات کی انرجی لینی ہے, ٹروتھ کو قبول کرنا ہے, سکینت لینی ہے وغیرہ وغیرہ, وہاں پر آپ شیاطین کو بھی آنے کی جگہ دے دیتے ہو. اور خاص طور پہ جب آپ کا مراقبہ ذکر الہی سے خارج ہوتا ہے نا, وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا, شیطان کے لیے وہ والا وہ ٹائم ہوتا ہے جس میں شیطان اندر داخل ہو جاتا ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ الیسٹر کراؤلے, یہ جو سیٹنزم کا جو ہے
بڑا بہت بڑا پیغمبر سمجھ لیں، یا آپ وہ اینٹن لیوے وغیرہ، یہ سب کے سب اسی اپنی ٹرانس کی کیفیت میں آئے تھے جس وقت انہوں نے کہا ہمارے پاس وحی آئی ہے. اور پھر بلکہ وہ کہتے ہیں ارلسٹر کراولے تو اپنے کمرے میں بیٹھتا تھا اور وہاں سے آوازیں بھی آتی تھیں کہ کوئی اس کو لکھوا رہا ہوتا تھا اور وہ اپنی وہ سیٹنک بائبل لکھ رہا ہوتا تھا. جس طرح سے جو ہے جس نے پیراڈائز لاسٹ لکھی ہے، کیا نام ہے اس کا؟ جان ملٹن. اس نے کہا تھا کہ وہ اپنی میوز جو ہے، جو انسپریشن ہے وہ لیتا ہے، تو وہ میوز اس کی اسپرٹ جو ہے، وہ اس نے یہی کلیم کیا تھا نا کہ میری جو انسپریشن ہے وہ ایک اسپرٹ سے آتی ہے. اچھا، اب شاعر بھی کہتا ہے کہ میرے پہ الہام ہوتا ہے. اچھا، میں یہاں پر اسی بات کو واضح کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ہوتا کیا ہے کہ وہاں پہ شیطان کے بھی داخلے کے رستے کھل جاتے ہیں، اور شیطان جب داخل ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ کتنی تکلیف دہ سچویشن ہے کہ آپ کو خود ایک نظر آ رہا ہے، خواہ آپ اس کو اسکیزوفرینیا کہہ دیں، خواہ اس کو ہیلوسینیشن کہہ دیں، خواہ اس کو جو مرضی آپ کہہ دیں، لیکن آپ اپنے آپ کو کیسے کنونس کریں گے؟ ٹھیک ہے، یہ تو صرف اللہ کا حکم ہوگا تو انسان اس گمراہی سے اور اس کشمکش سے نکل سکتا ہے. اور اس کے لیے جو ہے نا، ہمیں اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ جو سیدنا عبد القادر جیلانی کا واقعہ ہے وہ بہت آئی اوپننگ ہے فار ایوری ون، کیونکہ وہ بھی تو اسی طرح اللہ کی عبادت میں مصروف تھے اور شیطان نور کے تخت کے اوپر ظاہر ہوا اور کہا میں تمہارا رب ہوں اور دیکھو اتنی تم نے عبادت کی، واہ تمہاری عبادت تو قبول ہو گئی، اب بس تمہیں کوئی مزید مشقت کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی نمازیں روزے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ایک دم ان کے دل نے ان سے کہا کہ نہیں، انبیاء جو ہیں ان پر سے نمازیں روزے نہیں ختم ہوئے تو میرے پہ کیسے ختم ہو سکتے ہیں؟ تو انہوں نے فوراً کیا، مجھے پتہ چل گیا تم شیطان ہو، اعوذ باللہ پڑھی نا، تو فوراً وہ نور کا تخت وقت پردے سب غائب ہو گئے. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ بس تم اپنی عبادت کی بنا پہ بچ گئے ہو، یا پتہ نہیں کہا کہ اپنے علم کی بنا پہ بچ گئے ہو، ورنہ میں نے اس ٹرک کے ساتھ 70 عابدوں کو گمراہ کیا تھا. تو اس پر انہوں نے دوبارہ اعوذ باللہ پڑھی اور انہوں نے کہا کہ بات ہے میں اپنے علم یا اپنی عبادت کی بنا پہ نہیں بچائی، میں اللہ کی رحمت کے ساتھ بچا. سبحان اللہ. اس سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہم نے وہ دروازہ جو شیاطین اور جو نیگیٹیوٹی کا ہے اس کو ہم نے کیسے بند کرنا ہے. یعنی آپ نے دماغ کو خالی نہیں کرنا، اس کے بجائے آپ نے دماغ کو ذکر الہی کے ساتھ بھرنا. اور بہت سے لوگ شراب بھی اس وجہ سے پیتے ہیں، اور یہ ایک دوسرا طریقہ ہے. ایک تو یوگا اور ہم نے ریکی اور ان چیزوں کو ذکر کیا ہے. ایک دوسرا طریقہ آف کورس لوگ جو ہے جیسے شراب وغیرہ پیتے ہیں، ڈرگس کے ذریعے سے جو ہے نا وہ اپنی باڈی کے اوپر کنٹرول لوز کر لیتے ہیں اور شیطان کو موقع مل جاتا ہے داخل ہونے کا. اچھا، میں مراقبہ کے بارے میں آپ کو ایک بڑی جلدی سے بات بتا دوں. عموماً آپ کو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ مرشد کی اس کے بغیر نہیں کرنا چاہیے، گائیڈنس کے بغیر. اگین آپ اس کو میڈیم کے طور پہ یوز کرنے لگ جاتے ہیں. میڈیم نا، ٹھیک ہے. اچھا، ایک بات تھوڑی سی یہاں پہ کر لیں کہ جو ڈسولیوشن آف ایگو ہے یہ کیا چیز ہے. جیسا کہ ہندوؤں کے مطابق وحدت الوجود، مسلمان صوفیاء کے پاس بھی یہ تصور ہے، اس کے مطابق یہ ہے کہ اپنے آپ کو ختم کر دو، ایک بڑے وجود میں گم ہو جاؤ. اب یہ باتیں کہنے کو تو اچھی لگتی ہیں، لیکن جب ان باتوں کو حقیقی طور پہ انسان تجربہ کر کے اپنے آپ کو کرنے کی کوشش کرتا ہے تو بہت ساری گڑبڑ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور وہی وہ اسٹیٹ ہوتی ہے جس میں شیاطین کو داخل ہونے کا موقع مل جاتا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ جو پیرا سائیکالوجی اور جو پیرا فزکس ہے، ٹھیک ہے، کوانٹم فزکس، اب اس وقت وہ ملٹی ڈائمینشنس کی بات کرتی ہے اور ہمیں بتاتی ہے کہ آپ فلاں ڈائمینشن تک اگر آپ کسی طرح پہنچ سکتے ہیں تو کیا ہوگا کہ اس کے اندر جو ہے نا جنت دوزخ بھی ممکن ہے، اس ڈائمینشن کے اندر جنات ممکن ہے، اس ڈائمینشن کے اندر فرشتے ممکن ہے، وغیرہ وغیرہ. اور یہ کر رہی ہے کیا، یہ میتھس کر رہا ہے اور فزکس آپ کو یہ چیزیں بتا رہی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو چیزیں ہیں نا ان کی ہمیں سمجھ بھی آتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور بہت سارے ہمیں قرآن و حدیث میں اس کے کلوز بھی ملتے ہیں. لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ جن چیزوں کی انسان کو ضرورت نہیں تھی ان کا اللہ نے ذکر ضرور کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو پراپر طریقے سے بتایا نہیں ہے. اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں پہ کہی ہے نا، آیات محکمات ہیں اور آیات متشابہات ہیں. متشابہات وہ یہی والی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا والراسخون فی العلم منہم، جو ان میں سے پکے علم والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کل من عند ربنا. اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ، جو جن کے دماغ ٹیڑھے ہوتے ہیں نا، جن کے دل ٹیڑھے ہوتے ہیں، وہ اس کی تعویل تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ان کی تعویل کا اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ اس کے ساتھ پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جیسے ملٹی یونیورسز، ٹھیک ہے نا، ہمارے ساتھ پیرالل ہمارے ساتھ کئی یونیورسز چل رہی ہیں. ایک انسان کا ماضی، مستقبل اور حال جو ہے نا ایک ہی وقت میں وہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، لیکن ان سب چیزوں کے ساتھ پھر انسان کی لمیٹیشنس ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ان کا علم الغیب کے ساتھ تعلق ہے، لیکن ہم اس دنیا کے اندر
ان کی حقیقت کو نہیں جان سکتے اپنے لمیٹڈ سینسز کے ساتھ نا. ہماری تو آپ دیکھیں جو ہیئرنگ ہے وہ بھی ایک لمیٹڈ ہے, ہماری سینگ بھی لمیٹڈ ہے, ہماری ایون پرسپشن بھی لمیٹڈ ہے. ٹھیک ہے, ہمیں کئی جگہ کے پہ کلوز مل جاتے ہیں, یہ ٹھیک ہے دماغ کی طاقتیں بہت لامحدود ہیں, انسان ابھی تک اپنے دماغ کا کوئی بھی یوز نہیں کیا, لیکن یہ ہے کہ وہ پھر بہت زیادہ کنفیوزنگ بھی ہے. تو یہ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ جب بھی ہم ان چیزوں میں داخل ہونے کی کوشش کریں تو ہم کیا کریں کہ اس کو قرآن اور سنت کی حدود سے جو ہے نا وہ بالکل متجاوز نہیں ہونے دیں. جیسے کہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی ایک دفعہ ہم نے یہ بات کی تھی اور میں دوبارہ بھی کرتی ہوں کہ 2 چیزیں ہوتی ہیں تو ایک عمل قبول ہوتا ہے. ایک تو وہ خالصتاً لوجہ اللہ ہوتا ہے, اللہ کی خاطر ہوتا ہے, اور دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوتا ہے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وسیلہ ہے بس اس کی حقیقت یہی ہے کہ ان کا جو بتایا ہوا طریقہ ہے اس کے مطابق وہ ہوتا ہے. اگر انسان جو ہے, یہی وجہ ہے کہ جب ہم یہاں پہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں نا پھر ہمیں بدعت کی سمجھ آتی ہے. بدعت وہ ریڈ لائن ہوتی ہے, اپنے طور پہ انسان اچھائی کے لیے کر رہا ہوتا ہے, لیکن در حقیقت وہ آپ کو اللہ کے راستے سے ڈیویٹ کر کے وہ جو باریک سی لائن ہے شیطان اور رحمان ولید کے درمیان میں اسے آپ کو وہ کر کے لے جاتا ہے, اور آپ دیکھیں بدعت کے نقصانات ہی ہوتے ہیں. اسی طرح یہ آپ کو انحراف کی طرف لے جاتی ہے. تو جب ہمیں ایسا لگے کہ ہمارے ارد گرد نیگیٹو انرجی بہت بڑھ گئی ہے یا ہم ان کیفیات کا شکار ہو جائیں, اور کچھ لوگ جو ہیں وہ یوگا کرتے ہیں اور ان کو بہت بعد میں پتہ چلا ہے, میرے بہت سے فرینڈس ہیں جو کہ یوگا کرتے تھے اور ان کو ایسے لگتا تھا کہ جیسے وہ پسیسڈ ہو گئے ہیں یا ان کو بہت نیگیٹو فیلنگ آتی تھی, تو انہوں نے پھر جب اسلام کی روشنی میں ان چیزوں کو دیکھا تو ان کو پتہ چلا کہ یہ تو جو جیسچرز ہیں یوگا میں یہ تو بدھ مت اور اس کے بہت قریب ہیں. تو ان کے ارد گرد بہت اس طرح سے نیگیٹو انرجی آئی. تو ان چیزوں کے جو علاج ہے اس کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں, اور وہ بہت آسان سا علاج جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے, اور ہم سب کو پتہ ہوگا یہاں پہ کہ اس میں جو ہے معوذتین, سورہ فلق اور سورۃ الناس 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام کو, اور سورۃ الفاتحہ اذان جو ہے وہ بھی ایک علاج ہے شیطان سے بچنے کا. اور اس کے علاوہ اگر آپ کو ایسا لگے کہ جیسے شیطان جو ہے وہ کبھی کبھی آپ پسیسڈ ہو جاتے ہیں, کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں وہ سینسیٹیو ہوتے ہیں زیادہ ان چیزوں نیگیٹو انرجی یا شیاطین ان کو جو ہے نا افیکٹ کرتے ہیں بہت زیادہ, اس حد تک افیکٹ کر دیتے ہیں ان کو کہ وہ جو ہے ان کا ہاتھ پاؤں مڑنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں آپ ضرور ایک راقی کے پاس جائیں. راقی کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کو ایک ہیبٹ بلڈنگ اور ایک سسٹم میں لے کر آتا ہے. وہ کہتا ہے کہ وہ آپ سے اذکار کرواتا ہے, وہ آپ کے اوپر اذکار کر کے پھونکتا ہے, اور وہ آپ کو جو ہے نا کچھ ہدایات دیتا ہے. صحیح العقیدہ, ایگزیکٹلی. بہت سے لوگ جو ہے ایسے راقیوں کے پاس جاتے ہیں اور ان کو عجیب عجیب حرکتیں کرنے کو کہتے ہیں, اور وہ کیا کرتے ہیں کہ دوسرے کچھ اور جنات کو بیچ میں انوالو کر لیتے ہیں. اچھا, صحیح العقیدہ راقی کا کام کوئی خاص نہیں ہے, اس نے کرنا وہی ہے جو ابھی آپ نے باتیں بتائی نا, سورۃ الفاتحہ ہے, معوذتین ہے, صبح شام کے اذکار ہیں. وہ بس ہر چیز کو ایک سسٹم میں لے آتا ہے, اور وہ پراپر انسٹرکشنز دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ آپ نے جو ہے نہانا ہے, پراپر نہانا ہے, کیونکہ جب شیاطین اس طرح سے آپ کی زندگی میں دخل اندازی کرنا شروع کر دیں, ان کو موقع مل جائے, تو پھر پاکی کی اہمیت ہوتی ہے. اور وہ کہتا ہے کہ آپ نے تصاویر سے اجتناب کرنا ہے, کیونکہ تصاویر کی موجودگی میں فرشتے نہیں آتے گھر میں, اور غیر محرم سے فری مکسنگ میں جو ہے غیر محرم سے بات چیت کرنے سے اجتناب کرنا ہے ذرا پراپر طریقے سے. اور میوزک سے سب سے پہلی چیز جو ہے جو آسانی سے ہمارے گھروں میں داخل ہو جاتی ہے وہ میوزک ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ ٹی وی کے ذریعے ہم اتنی پکچرز اپنے گھر میں لے آتے ہیں ٹی وی کے ذریعے سے, جن میں بہت سارے سمبلز بھی ہوتے ہیں اور اس طرح سے. تو یہ چیزیں ہیں. تو علاج جو ہے وہ آپ کو خود کرنا ہے اذکار وغیرہ سے, لیکن اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو خود کرنے میں مشکل ہو رہا ہے تو پھر آپ ایک راقی کی خدمات حاصل کر سکتے ہیں ٹیمپریریلی. اچھا, اور وہ جو راقی ہے جیسے کہ بھی آپ نے کہا نا کہ وہ شروع میں آپ کو تھوڑا سا ڈائریکٹ ضرور کر دیتا ہے, اس کے بعد وہ راقی خود آپ کو پڑھنے کے لیے دے کے بھیجتا ہے, اور آپ نے وہ پڑھنا ہوتا ہے, اور آپ نے کوشش کرنی ہوتی ہے کہ جو آپ کے جو ہے نا آپ اپنے دن کو ڈسپلن کے ساتھ گزاریں. بالکل ایسے ہی جیسے کہ آپ دیکھیں, جیسے میں نے شروع میں کہا تھا وہ شاولن ٹیمپل وغیرہ میں جو جب جاتے ہیں تو وہ صبح کے 3 بجے شروع کر دیتے ہیں اور شام کو 7 بجے سلا دیتے ہیں. یعنی ایک سمپل سی چیز ہے. پھر اس میں جو ہے نا اجتماعی عبادات ہوتی ہیں, پھر اس میں جو ہے نا وہ ٹاکس ہوتی ہیں یا اس طرح. اچھا, اس کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اور وہ ہوتی ہے خاموشی. تو اس پر میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتی ہوں کہ جب ہم مراقبہ کی بات کریں تو ہمارے دین نے جو ہمیں مراقبہ بتایا ہے وہ کیا ہے. کچھ دیر پہلے ان لوگوں نے ایک ریسرچ کی تھی, ایک انسان کی دماغ میں فیلنگ
رینگ ہوتے ہیں, خیالات کے جمگٹے ہوتے ہیں, اور ایک ہوتا ہے کہ مائنڈ فلنس ہوتی ہے. مائنڈ فلنس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کوشش کرتے ہو کہ آپ اپنے برین کو جو ہو رہا ہے اس کے اوپر مرکوز رکھو. ٹھیک ہے, یہ آپ کو عموماً جو آپ کی سائیکوسس کی جو کیفیت ہوتی ہے اس سے نکالنے میں بھی مدد دیتی ہے. ان لوگوں نے ایک ریسرچ کروائی تھی جس میں ایک BBC کی جرنلسٹ تھی, اس نے اپنے آپ کو والنٹیئر کے طور پہ پیش کیا تھا. صرف اس کو آدھا گھنٹہ روزانہ جو ہے نا اپنے آپ کو فوکس کرنا ہوتا تھا, اور وہ فوکس کیسے کرتی تھی, آرام سے باہر نکل جاتی تھی, جو چیزیں دیکھ رہی ہے, جو 5 سینسز کے تھرو چیزیں آتی ہیں, بینگ ان نیچر ایٹسیٹرا. کہتے ہیں کہ 1 مہینے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ وہ جو بگڑے ہوئے برین سیلز تھے نا, جو اپنی شیپ خراب کر بیٹھے تھے, وہ تک ٹھیک ہو گئے تھے, یادداشت بڑھ گئی تھی, آپ کے ڈیسیجن میکنگ اچھی ہو گئی تھی, آپ کے اندر پیس اور وہ ہر چیز آ گئی تھی. ٹھیک ہے, اچھا اب ہم اس کیفیت کو, یہ جو ایک پازیٹیو کیفیت ہے, اس کو اگر ہم لینا چاہتے ہیں تو میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ دن کی جو 5 نمازیں اگر ہم ان میں سے ان کو ہی فوکس سے پڑھ لیں, اور میں سمجھتی ہوں کہ نماز کا مقصد ہی یہی. مائنڈ فلنس کو نماز میں کیسے لے کر آئیں, تو اس میں جو ہے یہ حدیث ہمیں اپنے سامنے رکھنی چاہیے اصول الثلاثہ میں بھی, جس میں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ انہوں نے یہ مینشن کی تھی کہ حدیث جبرائیل میں مینشن کیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیں اسلام کیا ہے اور ایمان کیا ہے. تو اسی حدیث میں احسان کا بھی ذکر ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ احسان یہ ہے کہ تم اپنے رب کی ایسے عبادت کرو جیسے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو, جب کہ تم اس کو نہیں دیکھ رہے, مگر فَإِنَّهُ يَرَاكَ, وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یعنی آپ اگر آپ نے مراقبہ کرنا ہے نا تو وہ آپ اپنی نماز کے اندر کی کیفیت پیدا کریں, خشوع ہو گیا نا. اچھا, اسی طرح اس سے آپ زیادہ آگے جانا چاہتے ہیں تو تہجد ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے, اور وہ بھی بہت تھوڑے لمیٹڈ ٹائم کے لیے. اچھا, اس سے زیادہ جو ہے نا اگر آپ اس سے بھی آگے جانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اعتکاف کی حالت دیتے ہیں. لیکن آپ یہ ساری دیکھیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا آپ کی لاجک کی, آپ کی مائنڈ فلنس کے ریم کے اندر رہتی ہیں. صحیح ہے, یعنی اللہ تعالیٰ اور ہمارا جو دین ہے وہ والی راہ باڑ جو ہے وہ بنا کے رکھتا ہے جہاں پہ انسان جو ہے گمراہ نہ ہو. اور یہی یہاں پر فائدہ ہمیں نظر آتا ہے شریعت کی پابندی کا. چلیے اس ٹاپک کو ہم اب ریپ اپ کرتے ہیں کیونکہ اس پر جتنی بھی بات ہو وہ کم ہے. جیسے ہم اس وقت شیطان کے اثرات کا شکار ہے, تو بات وہی ہے کہ یہ چیزیں آپ کو ایوری ناؤ اینڈ دین نظر بھی آئیں گی, آپ کو لوگ ایکسپیرینس بھی کرتے نظر آئیں گے, اور آ کے آپ کو بہت زیادہ وہ ایجوکیٹ بھی کرنے کی کوشش کریں گے, گیٹ رجسٹرڈ ٹو سچ کورس اینڈ دس اینڈ دیٹ, اور آئیں جگہ پر ویلنس ریٹریٹس وغیرہ وغیرہ. اور آج کل یہ چیزیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, بہت بڑے بڑے خصوصاً ہندوستان میں تو, انڈیا میں تو بہت پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں. وہاں پہ بڑے بڑے آشرم ہیں, کسی مہاراجا کا محل ہے جو 100 ایکڑ پر ہے, اس کو انہوں نے ایک اسٹوپا اور اس طرح سے اس کے اندر وہ اس کو تبدیل کر دیا ہے, اور اس میں جناب وہ لوگوں کو لیتے ہیں, اور سارے کا سارا جو ہے نا وہ آپ کو سب سے امیر طبقہ آتا ہے, اور آ کے دے اسپینڈ دیئر ٹائم اسپریچولی دیئر. اچھا, جب ہم ان چیزوں کی باری آتی ہے تو ہم ان چیزوں کے بارے میں وہی بات ہے, سب سے پہلے ہم شریعت کی جو ہے گائیڈنس کو, اس کو ہم ملحوظ خاطر رکھیں, اور شریعت کے رستے سے ہم کبھی بھی نہیں نکلیں. جہاں تک یہ سوال ہے جس کو آپ نے زیور سائنس کہا تھا نا, کہ ابھی کیا ہوگا, یا وہ جس چیز کو انسان کے حواس نہیں کر سکتے ہیں ان کی حقیقت کے بارے میں کیا ہے, تو ان کی حقیقت کے بارے میں جو ہے نا بس جتنا انسان کو قرآن مجید میں اور یا حدیث میں ذکر کر دیا گیا, اس سے زیادہ آگے جانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. دیکھیے اس کی مثال یہ ہے کہ عقیدے کے اندر آپ کو دیکھیں اللہ کی ذات کو سمجھنے کی کوشش کرنے میں عاجز جو ہے, یعنی ناممکن اپنے کے لیے ہو جانا, در حقیقت یہی معرفت ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ جو ہے نا ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے. لیکن جو کرنے والے کام ہیں وہ اللہ نے ہمیں بڑے کلیئرلی بتا دیے ہیں. تزکیہ نفس کیسے ہوگا, اللہ کو یاد کیسے کیا جائے گا, اللہ سے مدد کیسے مانگی جائے گی, اللہ پر توکل کیسے کیا جائے گا. یہ اتنے سمپل سے ٹاپکس ہیں جس کا میرا خیال ہے کسی کو بھی آپ یہ کہیں کہ علم نہیں ہے تو یہ غلط بات ہوگی. اسی طرح یہ جو ہے جو صحیح والا رقیہ شریعہ ہے وہ بھی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, بہت سادہ سی چیز ہے. قرآن مجید کی مختلف آیات کا مجموعہ ہے, مسنون دعائیں ہیں اور وغیرہ وغیرہ, اور وہ آپ کو یوٹیوب پر بھی بہت سارے مل جاتے ہیں, اور آپ کو خود بھی سمجھ آتا ہے. آپ یعنی کسی کو بتانے لگے تو یہ چیزیں بتا سکتے ہیں, لیکن ہمارا دل چاہتا ہے ہمیں کوئی ایک ایسا کوئی منتر جنتر ہاتھ میں آئے جس کے ساتھ وہی بات ہے کہ جو حقیقت ہے وہ بدل جائے. تو وہ حقیقت تو بدلتی نہیں ہے. ہاں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو سحر ہے, جو جادو ہے, وہ کیا کرتا ہے, وہ حقیقت کو نہیں بدلتا, وہ انسان کی پرسیپشن کو بدل دیتا ہے آپ کو. تو یہ ہے چیز, اس سے ہم نے بچنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم شیطان کے شر سے
اور اس کی جو ہے نا شرکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے. اور اس کے لیے یہ دیکھیے کہ قرآن مجید شروع کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے جو پڑھنا چاہیے وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں شیطان الرجیم کے ساتھ. اور معوذتین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حالانکہ جادو کے علاج کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھیں، لیکن اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی اس کو معمول رکھا کہ آپ معوذتین پڑھتے تھے اپنے جسم پر ہاتھ پہ دم کر کے، تو اس کو پھیرتے تھے، حتیٰ کہ آپ کے مرض الموت جو ہے اس کے اندر بھی سیدہ عائشہ کیا کرتی تھی، اس کو پڑھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ پھونک کے ان کے ہاتھوں کو ان کے جسم پر پھیراتی تھی. یہ وہ والا دم درود ہے جو کہ ہمیں صحیح شریعت نے بتایا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم راہ ہدایت کو پا سکیں، اور جو ہے ادھر گرد کے جو ہے نا وہ انحراف کی راہیں جو ہیں وہ ہمیں کسی طرح اٹریکٹ کر کے شیطان کے چنگل میں نہ پھنسائیں. آمین ثم آمین.